بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 8 کلاس اسلامیات کا لیکچر نمبر 22 پڑھیں گے، جس میں سبق نمبر 11 گھریلو زندگی حصہ دوم پڑھیں گے۔ گھریلو زندگی، اس کے بارے میں جو حصہ اول یعنی کہ کچھ چند سوالات ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم جو بقیہ حصہ رہتا ہے، کچھ لانگ کوسچن ہے اور کچھ شارٹ کوسچن ہے، وہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس سبق میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں وقت گزارا کرتے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے اور کس طرح اپنی ازواجات کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ قوام کسے کہتے ہیں۔ کچھ میں نے اس کے بارے میں آپ کو پچھلے سبق میں بتا دیا تھا۔ آج قوام کے بارے میں تفصیلاً ہم پڑھیں گے اور اس کے بارے میں جو سوالات بنتے ہیں میں وہ بھی آپ کو کروا دوں گی۔ اور والدین کے کیا حقوق و فرائض ہیں اور اولاد کا والدین پر کیا حق ہے یا والدین کا اولاد پر کیا حق ہے، ان دونوں کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ اور گھریلو زندگی کے آداب کیا ہیں، یعنی کہ ہم گھر میں کس طرح سے رہیں گے، کیا کیا آداب ہونے چاہیے گھر میں رہنے کے، اس سبق میں وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو قوام کے بارے میں بتاتی ہوں کہ قوام کسے کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، قوام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ کوئی بھی ادارہ ہو، گھر ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ جس میں کوئی ایک سربراہ بنتا ہے، جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پورے معاملات جو ہیں وہ اس گھر کے ہیں، اس ادارے کے معاملات کو وہ سنبھالے، اس کی حفاظت و نگرانی کرے، اور اگر اس کو کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی اس شخص کی ہوتی ہے۔ ایسا شخص قوام کہلاتا ہے۔ تو قوام کسے کہتے ہیں، یہ ایک شارٹ کوسچن ایکسرسائز میں تو نہیں ہے، لیکن ہم ایک شارٹ کوسچن یہ خود بنا لیتے ہیں اور اس کے جواب میں آپ نے یہی رائٹ کرنا ہے۔ قوام کسے کہتے ہیں، یہ سوال ہے اور اس کا جواب دیکھیے۔ اس کا جواب ہم یہاں سے کریں گے۔ قوام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ یہاں تک اس کا جواب ہم نے کرنا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ قوامیت در حقیقت ایک ایسی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو سونپی ہے، عورت کو نہیں سونپی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں مرد کو سربراہ بنایا ہے، عورت کو سربراہ نہیں بنایا۔ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، اپنے بچوں کی پرورش کرے، گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے۔ اللہ نے کمانے کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کو سونپی ہے، سربراہ نگہبان قوام مرد کو بنایا ہے، اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کو سنبھالے۔ عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیا گیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قوام یعنی کہ نگہبان صرف مرد ہے، سربراہ صرف مرد بن سکتا ہے، عورت کبھی بھی سربراہ نہیں بن سکتی۔ لیکن اسلام میں عورت کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اپنے گھر کو سنبھالو، کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے، سربراہ بننے کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، بلکہ وہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف عورت کو دیا ہے، کیونکہ مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، یعنی کہ حاکم ہیں، اس لیے اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اب اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے مرد کو حاکم بنا دیا تو مرد جو ہے وہ اپنی حکمرانی اس طرح سے چلائے کہ بیوی کو بیوی نہ سمجھے، ماں کو ماں نہ سمجھے، بہن کو بہن نہ سمجھے، بیٹی کو بیٹی نہ سمجھا جائے، بلکہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ جو ہے وہ کمتر سلوک کیا جائے۔ اسلام ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا بلند مرتبہ رکھا ہے اسلام میں۔ تو عورت کو جو عزت ہے اس کی وہی ملنی چاہیے، اس کو ملازمہ کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ بعض جگہوں پر عورت کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا جاتا ہے کہ مرد اپنی حکمرانی اور حاکمیت میں اس درجے اوپر تک چلے جاتے ہیں کہ بیٹی اور ہو، بہن ہو، اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں الگ ایک حصہ مقرر کیا ہوا ہے کہ بہن کا اتنا حصہ ہے، بیٹی کا اتنا حصہ ہے، بیوی کا اتنا حصہ ہے۔ تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے کہ حاکمیت اپنی اتنی جتانا شروع کر دے کہ جو حقوق ہیں ان کے، اس حقوق سے ہی جو ہے وہ آنکھیں چرانا شروع کر دی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کام مردوں کے ذمہ لگائے اور کچھ کام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذمہ لگائے۔ اب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک جو ہے بہترین مثال ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اگر گھریلو کاموں کے لحاظ سے دیکھ لیا جائے، اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کے ساتھ دیکھ لیا جائے، اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کے لحاظ سے دیکھ لیا جائے، تو ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک نمونہ ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن اس کے باوجود ذرا غرور، فخر، تکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا. گھر میں ہوتے، اپنی ازواجات کے ساتھ کام کاج کرواتے، کبھی بھی آپ نے اس میں شرم محسوس نہیں کی تھی. اور سربراہ ایک خاندان کی حیثیت سے جو گھر کے افراد ہیں ان کا مالی بوجھ اٹھانا، ان کی ذمہ داریاں اٹھانا، یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے. گھر والوں پر خرچ کرنے سے محض وہ ایک ہی فرض ادا نہیں کرتا بلکہ آخرت میں بھی اپنے لیے اجر و ثواب اکٹھا کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 1 دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک غلام کو آزاد کرانے میں، ایک مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک اپنے اہل ویال پر خرچ کیا، تو جو اجر کے لحاظ سے سب سے افضل دینار ہے وہ دینار ہے جو تم نے اپنے اہل ویال پر خرچ کیا ہو. یعنی اپنے گھر والوں کو ایک بوجھ سمجھ کر ان کے اوپر خرچ نہ کیا جائے کہ جی میری ذمہ داری ہے، جی میں نے ان پہ خرچ کرنا ہے. بالکل بھی نہیں. اپنے اہل ویال پر، اپنے بچوں پر، والدین پر آپ خرچ کرتے ہو تو اس کا بے حد ثواب ملتا ہے، بنسبت اس کے کہ مسکین کو صدقہ دے دیا یا غلام کو آزاد کروا دیا. یعنی اللہ کی راہ میں بھی اگر آپ صدقہ کرتے ہو اس کا ثواب ہے، الگ ہے اس کا ثواب، لیکن وہ ثواب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا رکھا ہے، وہ افضلیت کے لحاظ سے سب سے اونچا درجہ ہے اس کا. تو دوسرا ہمارا ٹاپک تھا والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض کے بارے میں. تو اسٹوڈنٹس، اسلام نے والدین اور اولاد دونوں ہی کے حقوق کی نشاندہی کی ہے. اولاد کے حقوق کو بھی الگ تذکرہ کیا ہے اس کا، اور والدین کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں الگ ذکر کیا ہے. اولاد کا جو والدین پر حق ہے وہ یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو، اولاد کا نام اچھا رکھا جائے. یعنی والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں، اسے اچھی آداب سکھائیں، اس کی تعلیم اور تربیت کا بہترین اہتمام کریں. اپنی حیثیت کے مطابق جس قدر وہ تعلیم ان کی ان کو کروا سکتے ہیں، تعلیم دلوا سکتے ہیں، ان کو تعلیم دلوائیں. اپنی حیثیت کے مطابق اچھا پہنائیں، اچھا کھلائیں اور پلائیں، اور اولاد کے ساتھ نفرت اور حقارت کی بجائے اپنی اولاد سے محبت اور شفقت سے پیش آئیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے. تو یہ تو تھے اولاد کے حق. اب والدین کے کیا حقوق ہیں؟ تو اولاد کا والدین پر یہ حق تھا، لیکن اس میں چند چیزیں ہم اور کر لیتے ہیں کہ والدین کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کسی اولاد کو زیادہ مال و تحائف دیں اور کسی کو بالکل محروم رکھیں. یعنی اپنی اولاد میں بالکل برابری کرنی چاہیے. اپنی اولاد کے ساتھ برابری کریں گے تو اس پہ بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا. اور ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اولاد کو وراثت میں سے اس کے شرعی حصے سے محروم کر دیا جائے. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. خصوصاً بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ تعالیٰ نے والدین کو بہت زیادہ اجر کی نوید سنائی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کو پال کر جوان کیا تو جنت میں اور وہ اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. پچھلے سبق میں بھی ہم اندازہ تربیت و تبلیغ میں اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی. اور اب وہی حدیث اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 بیٹیوں کو پال کر جوان کرے گا تو جنت میں اور وہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں گی اس طرح. تو یتیم کی کفالت کرنے والا بھی اور جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ اس طرح جنت میں داخل ہوں گے. اب یہ تھے والدین کے. اب اولاد کے فرائض کی طرف آتے ہیں کہ اولاد کا کیا فرض ہے. تو اولاد کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک سے پیش آئے اور ہر جائز کام میں ان کی اطاعت و فرما برداری کرے. جائز کام میں فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے، ناجائز کام میں فرما برداری کا حکم نہیں دیا گیا. تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ ہر جائز کام میں اپنے والدین کے اطاعت و فرما برداری کی جائے. جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے ارشاد فرمایا
کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ والدین کو اف نہیں کہنا، ان کے ساتھ ادب سے بات کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہمیں کسی ایسے کام کا حکم کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایسی بات کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ نہیں ہے اطاعت مخلوق کی خالق کی نافرمانی میں۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور مخلوق کی اطاعت ہو رہی ہو تو اس صورت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی، وہ مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو والدین اللہ کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر والدین ہمیں کسی ایسی بات کا حکم دیتے ہیں کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کسی گناہ کا حکم دیتے ہیں، تو اس صورت میں ہم والدین کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہاں پہ یہ بات ہوئی ہے کہ جائز کام میں والدین کی اطاعت کرنی ہے، ہر ان کی جائز بات ماننی ہے، اف تک نہیں کہنا آگے سے ان کو۔ لیکن اس صورت میں جہاں والدین ایسی بات کا حکم دے رہے ہوں کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو رہا ہو، تو اس صورت میں ہم نے اپنے والدین کی بات نہیں مانی۔ باقی صورتوں میں والدین کی بات مانی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، کہ اگر والدین آپ کے خوش ہیں تو آپ کا رب آپ سے خوش ہے، اگر والدین آپ سے ناراض ہیں تو آپ کا رب بھی آپ سے ناراض ہے۔ تو اس لیے اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا ہے، ان کو خوش کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ تو اب میں آپ کو والدین کے اور اولاد کے حقوق و فرائض کے بارے میں شارٹ کوسچنز کروا دیتی ہوں۔ آپ شارٹ کوسچن دیکھیے۔ شارٹ کوسچن نمبر 3 ہے کہ والدین کا اولاد پر کوئی ایک حق بیان کریں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ 2 کوسچن کرواؤں گی، دونوں کو مکس اپ نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے والدین کا حق ہے، یعنی اولاد کی کیا ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ کیسا سلوک کریں۔ یہاں پر یہ بات بیان کی گئی کہ والدین کا اولاد پر کوئی ایک حق بیان کریں۔ تو اس کا آنسر دیکھیے، اس کا آنسر آپ نے یہاں سے کرنا ہے کہ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک سے پیش آئے اور ہر جائز کام میں ان کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ والدین کا اولاد پر حق ہے کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ہر جائز کام میں ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ شارٹ کوسچن دیکھ لیجئے، یہ ویسے تو لانگ میں بتایا ہوا ہے لیکن یہ کوسچن شارٹ ہی ہے۔ دیکھیے، چھوٹوں سے شفقت کے بارے میں حدیث بیان کیجئے۔ حدیث دیکھیے، چھوٹوں سے شفقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ تو اس کا آنسر یہ ہے اتنا۔ سوال دیکھیے، سوال ہے، یہ شارٹ کوسچن ایکسرسائز میں نہیں ہے، یہ ہم شارٹ کوسچن خود سے بنا رہے ہیں کہ اولاد کا اپنے والدین پر کیا حق ہے۔ پہلے آپ نے سوال پڑھا تھا کہ والدین کا اولاد پر کوئی ایک حق بیان کریں، یہ دوسرا سوال ہے کہ اولاد کا اپنے والدین پر کیا حق ہے۔ اس کا آنسر دیکھیے، اس کا آنسر ہم نے یہاں سے کرنا ہے کہ اولاد کا والدین پر یہ حق ہے کہ والدین اس کا اچھا نام رکھیں، اسے اچھے آداب سکھائیں، اس کی تعلیم کا اہتمام کریں اور اولاد کے ساتھ نفرت اور حقارت کرنے کی بجائے اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں۔ یہاں تک آپ نے کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ یہ حدیث کا ترجمہ بھی اس میں لکھ سکتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اب آپ ایک لانگ کوسچن دیکھ لیے کہ گھریلو کی زندگی کے آداب کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کے نظم و ضبط کی اہمیت بیان کیجیے۔ اس پیراگراف کو دیکھیے، اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ گھریلو زندگی کے کیا کیا آداب ہیں، کس طرح ہمیں گھر میں جو ہے وہ داخل ہونا چاہیے اور کس طرح نظم و ضبط قائم رکھنا چاہیے۔ تو دیکھیے کہ گھریلو زندگی میں حقوق و فرائض کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ اس زندگی کے آداب بھی اسلام میں سکھائے گئے ہیں، اور ان آداب میں سے سب سے اہم اصول استئذان کا ہے۔ استئذان کا مطلب ہوتا ہے اجازت طلب کرنا، یعنی ایک گھر میں رہنے والے افراد آپس میں انتہائی قریب و تعلق سے جڑے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اسلام گھر کے مردوں کو بھی یہ تلقین کرتا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو اجازت کے ساتھ داخل ہوں، خاموشی کے ساتھ اچانک گھر میں داخل نہ ہوں، کیونکہ سورۃ النور میں استئذان کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ گھر کے بچوں کو بھی اس بات کا عادی بنایا جائے کہ وہ اجازت لے کر بڑوں کے کمروں میں داخل نہ ہوں۔
بغیر اجازت لیے بڑوں کے کمرے میں داخل نہ ہوں. نجی زندگی یعنی کہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اسی وقار کو برقرار رکھا جائے. یعنی یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اگلا بندہ بالکل ریلیکس ہو کر بیٹھا ہوتا ہے، اور اگر ہم بغیر اجازت کے والدین کے کمرے میں چلے جائیں، بڑے بہن بھائیوں کے کمرے میں چلے جائیں تو برا محسوس کرتے ہیں اور خود بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا. تو اس لیے اسلام ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ جب کسی کے گھر میں جانا ہے، چاہے اپنے گھر میں ہی ہو، اپنے بہن بھائیوں کے والدین کے کمرے تک بھی جانا ہو تو اجازت لے کر داخل ہو. اسی طرح باہر سے جب آئیں تو دروازہ بجا کر سلام کریں، تاکہ گھر میں جو خواتین وغیرہ ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ گھر میں کوئی داخل ہو گیا ہے، تو وہ اپنا اگر دوپٹہ صحیح نہیں ہے تو دوپٹہ صحیح کر لیں، یا اگر مطلب بندہ ریلیکس ہو کر بیٹھا ہوتا ہے تو آرام سے جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو کور کر سکتا ہے. تو اس لیے اسلام ہمیں بہت ہی عمدہ چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے. تو اب آج کا جو آپ نے جو ڈائری ورک ہے وہ کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ڈائری دیکھیے، سوال نمبر 3 اسے لکھنا بھی ہے آپ نے اور یاد بھی کرنا ہے. سوال نمبر 3 کون سا تھا؟ گھریلو زندگی کے آداب کی نشاندہی کریں. اور مختصر سوالات یہ بھی آپ نے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. اللہ حافظ.